منبر رسول پہ تشریف فرما گلے گلزار سیادت پیر طریقت رہبر شرح شریعت حضور سیدی گلزار واسطی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے برادر صغیر کرم فرما حضرت سید حسان بن نور واسطی اور دیگر شہزادگان علماء اہل سنت ارباب دین و ملت بارگاہ اسماعیلی میں اکتساب فیض کے لیے حاضر آئے سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بشيرا نذيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. حضرات گرامی وقار، عرس پاک میں ہم سب فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ آئے ہیں اس لیے کہ یہ محبت آپ کے دل میں دو چار دن سے نہیں، عالم ارواح میں اللہ نے پیدا فرما دی ہے۔ اہل علم کا ذوق رکھتے ہیں، میں جہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہاں تک پہنچ جائیں تو بہت احسان ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بد عقیدہ کے یہاں مزارات اولیاء پر جانے کا تصور نہیں اور سنیوں کے یہاں رکنے کا تصور نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کبھی کبھی ہم محررہ مقدسہ جاتے ہیں، کبھی ہم مسولی شریف آتے ہیں، کبھی بلگرام شریف آتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا یہ آنے جانے کا سلسلہ کیوں لگا ہے؟ کوئی بغداد محلہ جا رہا ہے، کوئی کسی اور ولی کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جس کو میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الارواح جنود مجلدہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، او کما قال علیہ السلام۔ ذرا توجہ فرمائیے گا اور یہ پیغام لے کر کے جائیے گا۔ آخر بد عقیدہ حضرات اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتا نہیں، اور سنی الحمدللہ حاضری سے کبھی رکتا نہیں ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، عالم ارواح کے اندر روحوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور یہ روحیں کس طرح جمع ہیں؟ فرمایا جس طرح چھاؤنی کے اندر فوجی جمع ہوتے ہیں۔ اگلی بات پر توجہ چاہوں گا، فما تعارف منها ائتلف، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جن روحوں کا آپس میں تعارف ہو گیا تھا، جان پہچان ہو گئی ہے، تعلق اور رشتہ قائم ہو گیا ہے، ائتلف، جب یہ انسانی شکل میں دنیا میں آئی تو ان کے اندر محبتوں کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل میں عبد القادر جیلانی کی محبت ہے، خواجہ پاک کی محبت ہے، صابر پاک کی محبت ہے، شعال رسول کی محبت ہے، اور صاحب الدعوت الصغریٰ کی محبت ہے، سرکار اسماعیل کی محبت ہے، شاہ عبد الرازق پاسوی کی محبت ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت ہے، مفتی اعظم کی محبت ہے، تاج شریعت کی محبت ہے۔ ان بد عقیدہ لوگوں کو بتا دو الحمدللہ اس محبت کو 200-400 سال پہلے نہیں بلکہ اللہ نے
आलम अरवा के अंदर पैदा फरमा दिया है। और सरकार ने ऐलान फरमा दिया, फमा तारफ मिनहा इतलफा, जिनकी आपस में पहचान हो गई थी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, अब जो तशरीह कर रहा हूँ, बदअकीदा लोगों का मौलवी जिसका नाम कारी तैयब है, बेवकूफ ऐसी बात लिख करके गया है जो सुन्नियों के मतलब की है। वो कहता है असल में जान पहचान हुई और ये मोहब्बत क्यों पैदा की गई। आलम अरबा के अंदर जिन रूहों का चेहरा एक दूसरे के सामने था, अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमा दी थी। जिनकी पेट एक दूसरे की तरफ थी, अल्लाह ने उनमें प्यार पैदा नहीं किया। हमने कहा मसला हल हो गया। जब हम आलम अरबा में थे, हमारी रूह वहां मौजूद थी। हमारी रूह का चेहरा अब्दुल कादिर की रूह के रूह पाक की तरफ था, साबिर पाक की तरफ था, गौसे पाक की तरफ था, ख्वाजा पाक की तरफ था, साहिबुद्दावत सुगरा की तरफ था, शाह अब्दुल रज़्ज़ाक की तरफ था, सरकार इस्माइल की तरफ था रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और जब हम दुनिया में आए तो अल्लाह ने मोहब्बत को बरकरार रखा। इसीलिए जब 11वीं होती है तो सुन्नियों का चेहरा बगदाद की तरफ होता है, और जब छठी होती है तो अजमेर मोहल्ला की तरफ हुआ करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, हुजूर ताकि जिंदाबाद माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। और अगली बात तो सुन लो मियां, अरबी जबान में बोला जाता है तोरफुल अशियाउ बिअज़वादिहा, जब तक मुखालिफ न हो तब तक काम करने का मजा ही नहीं है। और हुजूर गुलजारे मिल्लत ने नारा लगा कर ये बता दिया, तुम अपनी खानकाहों से मसलके आला हजरत के नारे को हटाना चाह रहे हो, तुम अपनी मस्जिदों से हटा रहे हो, तुम अपनी खानकाहों से हटा रहे हो। हमें देखो अल्हम्दुलिल्लाह, हम मसलके आला हजरत का नारा लगा रहे हैं। तुम हटाने की कोशिश करो, हम लगाते रहेंगे। और एक जुमला दे रहा हूँ अहले इल्म को, यहाँ हो सकता है बहुत सारे अफराद बैठे हैं, जुमला पसंद आएगा, लेकिन याद रखना ऐसों से बच के रहना जो बरेली भी टक्करे मारते हैं, मसौली भी टक्करे मारते हैं, और जब जेब में पैसा आता है तो इधर की भी बोलते हैं उधर की भी बोलते हैं। मैं गुलजारे मिल्लत का अटूट फैसला सुना रहा हूँ और दुनिया वालों को बता रहा हूँ, ये बरेली वो है जिसको मरकज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदीने वाले ने बनाया है। इसका नारा हुजूर गुलजारे मिल्लत, तवज्जो तवज्जो जरा मुकम्मल होने थे, उसके बाद आपके लिए मैदान खाली है। तवज्जो फरमाइएगा, बड़े चले हैं बैसाखी वाले कांधा लेकर, हम मरकजियत बदलेंगे। हमने कहा तुम्हारा बाप ना बदल सका, तुम क्या बदलोगे? अरे याद रखो, बरेली की मरकजियत को कोई आंखी आंख मैंने आंख से न देखे। इसकी मरकजियत को संभालने के लिए महरेरा के मशाइख बाकी है, महरेरा मुकद्दसा के मशाइख ने संभाला है। इसी तरीके से मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलामी बिन गिलाम शरीफ के बुजुर्गों ने इसकी मरकजियत को संभाला है। मशाइख मसौली ने इसकी मरकजियत को संभाला है। जिसकी मरकजियत को इतने बुजुर्ग संभाल ले, उसकी मरकजियत खत्म होने वाली नहीं, हमेशा बाकी रहने वाली है। माशाअल्लाह, वाह वाह। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मैं सारे सादात की ताजीम करता हूँ, सादात की ताजीम मेरे लिए जरिया नजात है, लेकिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा। आखिर क्या वजह है कि गुलजारे मिल्लत हिंदुस्तान में बहुत चमक रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो जो आपने मुझे उन्वान दिया है, आपने बयान नहीं किया, लेकिन मेरा उन्वान मैं बता ही देता हूँ। मुस्लिम बच्चियां इर्तिदाद के जेरे असर, तो मैं उसी इर्तिदाद से बचने का रास्ता आपको बता रहा हूँ।
آخر کیا وجہ ہے کہ حضور گلزار ملت کو جدھر دیکھو جدھر جاؤ وہاں نام الحمدللہ لیا جاتا ہے، گلزار ملت گلزار ملت۔ بے فضل ہی تعالیٰ اس کی وجہ بتا دوں، انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، استقامت کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ گھر کا بھائی ناراض ہو یا ادھر کا، ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، ہمیں اس پر توجہ نہیں دینا ہے، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت میں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا، اور دوسرا ہے اس پر باقی رہنا۔ میں اگر آپ سے کہوں اور آسان لب و لہجے میں اس کی ترجمانی کروں اعلیٰ حضرت کے شعر کی شکل میں، تو وہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا الی آخر الآیہ۔ قرآن پاک کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اب کہہ کر فری نہیں ہوئے، ثم استقاموا، اس پر ڈٹے بھی رہے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، کیسی بھی حالات آ جائے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، چاہے کسی بھی طرح کے معاملات ہو، اگر یہ دو چیزیں باقی رکھو گے، قبول کر لیا ہے، اس میں قائم رہو گے، انشاءاللہ کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ اور سنو میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیائی واسفیائی او کما قال علیہ السلام۔ حضرت علی حدیث کے راوی ہے، سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنا ہے، ان کو کلچر دینا ہے، ان کو تہذیب دینا ہے، تو میرے عزیز بھائی ہو ذرا غور کرنا، برادران اسلامی ذرا غور کیجئے گا۔ یہ تمہارا کردار نہ ہو کہ بچہ 2 سال کا ہوا، ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، ویڈیو دے دی ہے، تصویر کشی کا عادی بنا دیا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں بچہ جب بولنے کے قابل ہو، اس کی زبان پہ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، اللہ کا مقدس نام ہو۔ اور تمہارے بچوں کی تربیت کیسی ہو؟ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنے نبی کا پیار پیدا کرو۔ یار ادھر دیکھو ادھر، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ اپنے بچوں کے اندر نبی کا عشق پیدا کر دو۔ کیسا عشق پیدا کرنا ہے؟ آؤ ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں، اور الادب المفرد کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں شہدت من مقداد بن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب الي مما عدل به اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يدعو على المشركين۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک دن میں نے ایک منظر دیکھا، ایک ایسا منظر دیکھا، میں چاہتا تھا کاش یہ منظر مجھے مل جائے۔ کیا منظر تھا؟ کہتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں آیا، سرکار دو عالم جلال میں ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، مشرکین کے خلاف سرکار علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ میں اہل علم کی طرف سے اس جملے کی اصلاح بھی چاہوں گا، میں بد دعا کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یہ میری عقیدت اس کو گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں جملہ بولتا ہوں۔ سرکار ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں، رسول کریم علیہ السلام جلال میں ہے، صحابی نے نظر ڈالی اور دیکھ کر پہچان لیا سرکار علیہ السلام جلال میں ہے۔ تب سرکار دو عالم کے صحابی نے کہا تھا، جملے پہ ذرا توجہ کیجیے گا، سرکار کے صحابی کہتے ہیں لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربک فقاتلا۔ سرکار آپ جلال نہ فرمائیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم وہ بات نہیں بولیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے کہی تھی کہ جاؤ تم جاؤ، اذهب انت وربک فقاتلا، تم جاؤ کافروں سے لڑنے کے لیے، تم جاؤ تمہارا رب جائے۔ تو پھر کیا کہا؟ آقا ہم تو آپ سے پیار کرتے ہیں، ایسا عشق پیدا کرو۔ کیسا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ولیکن نقاتل عن یمینک وشمالک وبین یدیک وخلفک۔ کہتے سرکار اگر ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کے یار آپ کے سامنے بھی کھڑے رہیں گے، پیچھے بھی کھڑے رہیں گے، دائیں بھی کھڑے رہیں گے، بائیں بھی کھڑے رہیں گے، چاروں طرف سے ہم مخالفین کے حملوں کو برداشت کریں گے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب نے کہا علی آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ساری جنگیں جیتی ہیں، لیکن مجھ سے بھی زیادہ اگر کوئی بہادر ہے اس کو زمانہ ابو بکر صدیق اکبر کہتا ہے۔ تربیت غور فرمائیے، حضرت علی نے کہا میں بتاتا ہوں، غزوہ بدر ہے، سرکار کا خیمہ لگا ہے، بات آتی ہے
तादाद कम है, खेमा मुस्तफा की हिफाजत के लिए कौन आगे बढ़े। ऐसी हालत में अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रजामंदी का इजहार भी किया। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए ढाल बने रहे। फरमाते जिधर से तीर आता था अबू बकर अपना कांधा उस तरफ बढ़ा दिया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का यह इश्क रहा। अब जरा इधर सुने, हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद वहां मौजूद है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद देख रहे हैं। कहते जब उन्होंने कहा आका हम तो आपको कोई कसम और तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, अगर दुश्मन सामने से आएगा हम सामने आकर लड़ेंगे, अगर पीछे आएगा पीछे से आकर लड़ेंगे, दाई जानिब आएगा उधर से भी लड़ेंगे, बाई जानिब आएगा उधर से भी लड़ेंगे। सरकार की मोहब्बत में ये जुमले बोल रहे हैं। अब जरा गौर करना, इमाम बुखारी इस रिवायत हदीस की रिवायत करते हैं। अल्फाज ये है फराइतुन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशरका वजहु व सर्रहु, यानी कौलहु सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबी के ये जुमले सुने हैं, मेरे नबी जलाल में थे लेकिन सरकार के चेहरे पर तबस्सुम रेज़ी आ गई है, मुस्तफा मुस्कुरा गए हैं। इसीलिए तो आला हजरत सुन्नियत का पैगाम, सुन्नियत का मिजाज देते हुए हम सबको बताते हैं काम को ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों को नबी का इश्क पिला दो। कैसा इश्क पिलाया जाए? और आज के दौर में हमारी जो बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जब बच्ची पैदा होती है, पैदा होने के बाद हम उसको अच्छी तरबियत नहीं देते, इंग्लिश मीडियम की तरफ जरूर भेजेंगे, दुनियावी तालीम जरूर देंगे, लेकिन कुरान की तरफ तवज्जो नहीं, दीन की बात नहीं सिखाते। अगर नहीं सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है इस्लाम की अहमियत समझेगी कैसे, फरमाने मुस्तफा का वकार उसके दिल में बैठेगा कैसे। उठाइए जरा इब्नुल जौज़ी की किताब जिसका नाम उयूनुल हिकायात है। सरकार के एक सहाबी है, नाम जुलैबीब है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा, वो नमाज पढ़ के मस्जिद नबी शरीफ में रुक जाया करते थे, जवान हो गए थे। सरकार ने फरमाया अला ततज़व्वज, ए मेरे सहाबी शादी नहीं करोगे? कहने लगे आका मेरा रंग सांवला है, खानदान बड़ा नहीं है, कोई मुझे एक्सेप्ट और कबूल नहीं करेगा। सरकार ने 3 बार सवाल किया, तीनों बार में यही जवाब दिया। तब मेरे नबी ने फरमाया जाओ इज़हाब इला ज़ाकिल बैति मिनल अंसारी, जाओ फला अंसारी के घर चले जाओ और उनसे जाकर के कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबल्लिगुकुम, तुम्हें सरकार ने सलाम पेश किया है, और उनसे जाकर कहना सरकार ने फरमाया है ज़व्विजूनी इब्नतकुम, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। जरा गौर कीजिएगा, आज अगर मेरे घर की बहन बेटियां इसी कल्चर को लेकर जाए, मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ हुजूर गुलज़ारे मिल्लत का कि आपने एक पाकीज़ा निज़ाम कायम किया है और जलसे को बराए जलसा रस्म रिवाज के तौर पे नहीं रखा, बल्कि इस पैगाम इस मंबरे पाक से आपने उलमा को अलग अलग उन्वान देकर ये बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अपनी बात नहीं करते हैं, अपने नाना मुस्तफा की बात किया करते हैं और दुनिया वालों को वही दर्श देते हैं जिस दर्द से इंसान को पस्ती से उठा के बुलंदी तक पहुंचा दिया है। एक जुमला और दे रहा हूँ, वो दर्श देते हैं जिस दर ने बिलाल हबशी को जमीन से उठा के काबे की छत तक और वहां से उठाकर जन्नत मुअल्ला तक पहुंचा दिया है। सुने जरा गौर करें, सहाबी रसूल पहुंच गए, वो भी अंसारी है ये भी अंसारी है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन करअल बाब, कौनो दरवाजा खटखटा रहा है। आपने कहा अना जुलैबीब, फरमाया ला नारिफुक, हम तो पहचानते नहीं, का दरवाजा तो। उसके बाद जब अंदर गए, सरकार का पैगाम पहुंचाया, पहले सरकार का सलाम, अगर कुछ इजाजत हो तो मैं अर्ज कर दूं हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की तरफ से अगर इजाजत मिल जाए तो मैं इसमें एक हदीस ऐड कर देता हूं। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी ने इस हदीस को रिवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के सहाबी हैं। एक दिन अम्मी जान से आकर अर्ज करते हैं इजाजत दीजिए, आज मगरिब की नमाज सरकार के पीछे पढ़ूंगा और जाकर के आपके लिए भी बख्शिश की दुआ कराऊंगा, अपने लिए भी दुआ कराऊंगा। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा लालच दे रहे हो, चले जाओ।
وہ گئے. جانے کے بعد میں سرکار دو عالم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. سرکار اٹھے, عادت کے مطابق حجرہ عائشہ میں جا کر سنتیں ادا کرنے لگے. ملاقات نہیں ہوئی. ذرا توجہ فرمائیے گا ادھر. ابھی تو آپ جو نظم میں الحمدللہ محبتوں کا اظہار کر رہے تھے, ان سے مجھے نثر میں بھی امید ہے. پیغام لے کر کے جائیے گا. صحابی رسول وہیں رک جاتے ہیں. نماز عشاء کا وقت آتا ہے, سرکار نماز پڑھاتے ہیں, اور نماز پڑھانے کے بعد میں سرکار علیہ السلام آگے جا رہے ہیں. پیچھے والی بات کر رہا ہوں. آج بدعقیدہ کہتا ہے پیچھے کا علم نہیں, اس کو یہ حدیث سناؤ. بالکل یہی جس میں پیچھے کے علم کی بات کی جا رہی ہے, اسی حدیث کو میں منتبی کر رہا ہوں, آپ تک پہنچا رہا ہوں. سرکار علیہ السلام کا چہرہ آگے ہے, پیچھے صحابی رسول ہے. میرے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے, وہ چپ کے آ رہے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا, حذیفہ من ھذا, کیا میرے پیچھے حذیفہ آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ, جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. تو بھیا مولانا لوگوں کو تو زیادہ ضرورت ہے, کئی 100 لوگوں کی جماعت پیچھے کھڑی رہتی ہے, ان کو لے کے جانا ہے تو بڑا سا فیلڈ چاہیے, انشاءاللہ کرم ہوگا. توجہ ہے نا, غور کر رہے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آگے, غفر اللہ تبارک و تعالی لک ولأمک, فرمایا اللہ تمہیں بھی بخش دے, تمہاری ماں کو بھی بخش دے. اس کے بعد فرمایا ما حاجتک, کس لیے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے بندہ نواز, جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو پورا ہو گیا ہے. تب میرے نبی نے اہل بیت کا مقام بیان کیا. سرکار فرماتے ہیں ان ھذا ملک لم ينزل الارض قبل تلك الليلة, آج سے پہلے ایک فرشتہ ہے جو کبھی زمین میں آیا نہیں ہے. یستاذن ربہ, اپنے رب سے اجازت مانگ رہا ہے, اے اللہ مجھے زمین پر اترنے کی اجازت دے دے, اے اللہ مجھے زمین پر اترنے کی اجازت دے دے. کیا کرے گا؟ کہا سرکار فرماتے ہیں وہ کہہ رہا ہے یسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہہ رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر, یعنی یسلم علیہ, وہ آ کر مجھ پر سلام پیش کرے گا. دوسرا کام کیا کرے گا؟ ویبشرنی بأن فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, وہ آ کے بتائے گا کہ فاطمہ سارے جنتیوں کی عورتوں کی کیا ہے, سردار اور مالکن ہے. اور آگے آ کر کیا بتائے گا؟ کہا یہ بھی بتائے گا وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اب یہی تھوڑا سا موڑ کر آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں. سرکار علیہ السلام کو اللہ نے ممتاز رکھا ہے, سرکار کی اولاد کو بھی ممتاز رکھا ہے. آپ نے کبھی سوچا اور کبھی پڑھا, آپ نے 16ویں پارے کو اٹھائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ساتھ میں حضرت خضر ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ بستی سے گزرے ہیں. فابوا ان یضیفوہما, کھانا مانگا, انہوں نے انکار کر دیا. آگے گئے, ایک دیوار ٹیڑھی تھی, سیدھا کر دیا. حضرت خضر سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ان کی دیوار کو سیدھا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا سنیے, یہ دیوار جو ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہا کہ سنیے, یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے نا, ان کی اگر یہ گر جاتی لوگ خزانہ لے کے چلے جاتے. ہم نے سیدھا کر دیا ہے. ہم نے کہا سیدھا کیا کیوں گیا؟ اب اس نقطے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک تھا, اس کا صدقہ ان کو مل رہا ہے. اگر میں مختلف بات کروں, تفسیر نصفی کو اٹھائے, 40 پشتوں پہلے ان کا باپ نیک تھا. اور اگر اعلیٰ حضرت کی ملفوظ شریف کو اٹھائے تو 14 پشتوں پہلے ان کا باپ نیک تھا. ہم نے کہا یہاں تک تو مسئلہ کلیئر ہوا. پھر کیا ملا؟ کہا کہ ان کے باپ کے تقوی نے ان کے پوتوں کو فائدہ پہنچا دیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہودی مذہب رکھنے والا کہتا ہمارا نبی اس اعتبار سے تمہارے نبی سے افضل ہے کہ ان کی امت کے اندر 2 بچے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے باپ کی صلاح و فلاح کی بنیاد پر ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا گیا. قربان جاؤ اپنے امام پر, قربان جاؤ امام احمد رضا خان پر, جنہوں نے کتاب لکھی مطلع القمرین فی عبادت سبقۃ العمرین, اور اس میں حدیث ذکر فرما دی ان فاطمہ احسنت فرجھا فحرمھا وذریتھا علی النار. کہا وہاں خالی دیوار سیدھی ہوئی ہے, ان کی تقوی اور صلاح و فلاح کی بنیاد پر صرف دیوار کو سیدھا کیا گیا. سرکار فرماتے ہیں بے شک فاطمہ نے اپنی باقی کا باز و لحاظ رکھا تو اللہ نے فاطمہ کو
کو بھی فاطمہ کی اولاد کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ماشاء اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی ماشاء اللہ جی کرم فرمائے ماشاء اللہ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ وقت مختصر ہے، میں یہاں تقریر کے جوہر دکھانے نہیں بلکہ بھیک لینے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے سرکار مسولی کی بارگاہ میں جا کے کہا بھی یہی تھا کہ سرکار میں کتا ہوں اور کتوں کو دیا جاتا ہے، مجھے بھی کچھ دے دیا جائے۔ چونکہ میں اس بارگاہ میں آیا تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا والے میری سرکاروں کے۔ ذرا اس عنوان کو دیا ہے آپ نے، خشک عنوان ضرور ہے لیکن یاد رکھنا یہ اسلام کی کمال ہے، خشکیوں میں جاتا ہے اس کو تر کر دیا کرتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر نبی کا پیار پیدا کرو، نبی کا عشق پیدا کرو۔ دوسری چیز میرے نبی نے کیا فرمائی؟ وَحُبِّ اہل بیتہ، اہل بیت کا پیار پیدا کرو۔ محبت سے بولو یار سبحان اللہ، اہل بیت کا پیار پیدا کرو۔ ہم نے کہا اہل بیت کے محبت کی ضرورت کیا ہے؟ تب خطیب بغدادی نے کہا میں تجھے ایک حدیث سنائی دیتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت اللیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفۃ اللہ وفاطمہ خیرۃ اللہ وعلی فاخذہم لعنۃ اللہ۔ آپ سب بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات ہے، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا۔ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آگے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، آگے لکھا ہے علی یحب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے حسن و حسین اللہ کے پسندیدہ ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے فاطمہ اللہ کی چنیدہ ہے۔ ان سے نفرت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج کے دور میں کچھ نیم رافضی بڑے کود کود کے کہہ رہے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں سنو یہ بریلوی تو اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے۔ میں ایک ڈنکے کی چوٹ پر ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں، لکھنؤ سے لے کے ایران تک ان سارے رافضیوں، نیم رافضیوں، باغیان مسلکی اعلیٰ حضرت سے کہو تنے تنہا شہزاد آئے گا اور اس وہاں مناظرہ اور مقابلہ کس کا ہونا ہے؟ صرف اردو ادب کو لینا ہے، اردو تہذیب کو لینا ہے، اردو تہذیب و کلچر کو لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میں بھی علی کے شان میں القاب لے کر کے آؤں گا، تم بھی علی کی شان میں القاب لے کر کے آؤ۔ اس کے بعد پھر کسی اردو تا کو بلاؤ جس کو اردو معلیٰ آتی ہو، پھر اس کے بعد ڈیسیژن اور فیصلہ لیا جائے۔ مجھ سے کہو گے کہاں سے لاؤ گے؟ میں کہوں گا کچھ نہیں، مطلع القمرین اٹھا کے لے کر کے آ جاؤ۔ ابے ہم سے کہتا ہے ہم اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، ہماری ماؤں نے بڑا ہی کھچڑا کھلا کھلا کے کیا۔ اللہ ہم نے تو کھچڑے کھا کھا کر اپنی جوانیاں دیکھی، اور یہ شعر تیرے باپ نے نہیں، مفتی اعظم کے والد بزرگوار نے دیا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے۔ یہاں پر دو چیزیں آ گئی، ایک طرف تو رافضیوں کی کمر توڑی ہے میرے امام نے، اور دوسری طرف وہابیت کو دھول چٹائی ہے۔ کہہ رہا تھا نبی نور نہیں ہے، نبی نور نہیں ہے۔ تو نے کہا ارے تو نبی کی نورانیت کی بات کرتا ہے۔ احمد رضا خان کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ اللہ 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 واہ 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 ماشاء اللہ واہ 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 ماشاء اللہ۔ استاذ گرامی وقار حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ، یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ میرے لیے کہتے ہیں آپ مفتی اختر حسین صاحب کے ساتھی ہو۔ میں کہ یار پاگل ہو گئے ہو، میں نے ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھا ہے، اور وہ بھی شرع عقائد پڑھی ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ اس کی برکتیں ہیں۔ اور حضرت علامہ جلال الدین صاحب قبلہ حضرت نے تفسیر پڑھائی ہے،
اللہ سلامت رکھے. اور حضرت علامہ مفتی امان الرب صاحب قبلہ ان کی تقریریں سن سن کے تقریریں کرنا آئی ہیں. ان بزرگوں کو دیکھ کر ادب آیا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اگر اجازت ہو تو کلیئر کر دوں. اللہ تعالیٰ اس چمن کو آباد رکھے جس دن ہمارے علماء, اور الحمدللہ ہو رہا ہے, حضور گلزار ملت نے بہت اچھا کام کیا ہے. علماء اور سادات اگر دونوں مل کے رہے نا تو سنیت کا بہت بڑا کام ہوگا. دیکھتے ایک طرف کیا ہونا چاہیے, حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا زاد بھائی ہے. تو یہ ان کے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, پڑھنے آئے, دروازہ بند تھا, وہیں سو گئے. خاک اڑی چہرے پر آتی ہے, اور آنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد زید ابن ثابت انصاری نکلے. نکلنے کے بعد فرمایا, اے سرکار کے چچا زاد بھائی, آپ نے بتایا کیوں نہیں, آپ مجھے بتا دیتے تو ایسی صورت میں باہر آ جاتا. انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمیں نبی کی بارگاہ سے یہ ادب سکھایا گیا ہے, علماء کا وقار سکھایا گیا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں وہ اکثر نہ سمجھ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اتنا کہہ دیا. ایک دن حضرت زید ابن ثابت گھوڑے پر سوار ہے, آپ جا رہے تھے, آپ نے جا کر کے رکاب کو تھام لیا. کس نے؟ عبداللہ ابن عباس نے, سرکار کے چچا زاد بھائی نے. اور تھامنے کے بعد حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو, آپ تو سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں, سب کی توجہ چاہتا ہوں, خاص کر شورا کی توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ نعت پڑھتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں. لیکن آج گلزار ملت نے بٹھا لیا ہے اور بتا دیا ہے میاں, اگر خواجہ پاک ہندوستان کے راجا اونٹوں کو بٹھا سکتے ہیں تو ہم بھی پیار سے انہی خواجہ پاک سے محبت کرنے والوں کو بٹھا سکتے ہیں. اٹھ کے نہیں جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. ذرا توجہ فرمائیے گا, سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جیسے ہی ان کو ہاتھ پکڑا, ان کی رکاب کو پکڑا, وہ نیچے اترے. کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہمیں عالموں کا یہی وقار سکھایا گیا ہے. تب آپ نیچے اترے, ہاتھ کو پکڑا. اگر سمجھ گئے ہو تو بولو. اللہ اکبر. اللہ نے بصارت بھی دی ہے, بصیرت بھی دی ہے. توجہ ہے, چوم لیا. ابھی انبر صاحب تو انبر ہی بکھیر رہے تھے, آئینہ آئینہ لفظ بول رہے تھے. الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت آئینہ ہے, لیکن ایک وہ آئینہ تھا جس آئینے کو عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تھا. کتاب کا نام تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک, اور میں نے اس کا حوالہ کہاں سے نوٹ کیا؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب طرد الافائی عن حما ہادم رفار رفائی سے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت جس کا حوالہ دے دیں وہ کبھی بے حوالہ ہو ہی نہیں. اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے, وہ تو بہت بڑی ذات ہے. ایک دن فرماتے ہیں سرکار کے وصال کے بعد عبداللہ ابن عباس نے میرے نبی کو دیکھا خواب میں. فوراً آنکھ کھلی تو حدیث یاد آ گئی, من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ. یہ حدیث میں نے فتاوی رضویہ سے یاد کی ہے. آپ کہیں گے مولانا اچھا, کوئی ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے تقریر کی تیاری کہاں سے کرتے ہو؟ میں نے کہا فتاوی رضویہ کھول لیتا ہوں, اسی سے تقریر کی تیاری کر لیتا ہوں, اور یہ شعر کسی شاعر کا ہے اس کو بار بار پڑھتا ہوں. فتاوی میں اتنی حدیثیں جمع کی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری, بریلی بنا سنیوں کا بخارا, بریلی بنا سنیوں کا بخارا. بریلی میں احمد رضا جب سے آئے, حبیب اللہ بھائی آپ کو مبارک ہو, یہ سے اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے. ذرا توجہ فرمائیے گا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں ذرا ادھر غور کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار کو دیکھا, آنکھ کھلی, سرکار کا وصال پاک ہو گیا ہے. دیدار میں دیدار تو کر لیا, اب آمنے سامنے سے کیسے کروں؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری کے عالم میں دیکھے گا. کہا چلو مسئلہ تو کلیئر ہوگا. پہنچ گئے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری اور آپ کی ماں, ان کی بارگاہ میں پہنچے. اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں رات میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے, سلح کلیت کی کمر توڑنے جا رہا ہوں. بہت لوگ کہتے تھے کیا ہے سلح کلیت, آج سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ سلح کلیت کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں ذرا غور کرنا. عبداللہ ابن عباس پہنچے, کہنے لگے رات نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا توقف یا ابن عباس, ابھی ٹھہرو ٹھہرو. اندر گئی اور جا کر کے وہی آئینہ نکال کے لائی جس آئینے میں مدینے والا اپنا چہرہ دیکھتا تھا. بولیے بولیے بولیے.
آئینہ لائی اور لا کر کہا انظر فی ہذہ المراۃ. مفتی محبوب صاحب حب کی امید ہے. توجہ فرمائیے گا ادھر کیا کہا, اس آئینے کو غور سے دیکھو. اب میں کسی وہابی کے نہیں, صحابی کے جملے جو عقیدت پر بھی مبنی, حقیقت پر بھی مبنی, صداقت پر بھی مبنی, وہ جملے دے رہا ہوں. ہم نے کہا کیا دیکھا؟ کہتے ہیں فنظرت فیہا, میں نے آئینے کو غور سے دیکھا. ہے کوئی ایسا آئینہ مسولی شریف کے رہنے والوں, اگر اس میں بیٹھے ہیں تو ان سے خطاب ہے. ہے کوئی آئینہ مسولی شریف میں جس میں خاص سامنے کھڑے ہو جائے حضور گلزار ملت لیکن چہرہ شہزاد کا دکھا دے؟ ایسا ہے کوئی؟ آپ کہیں گے یار یہ تو آئینے کی فطرت کے خلاف ہے, لیکن قربان جائے اس آئینے پر رسول کریم علیہ السلام نے جس میں اپنا چہرہ دیکھا تھا. فرماتے ہیں فنظرت فیہا, میں نے آئینے کو غور سے دیکھا. ہم نے کہا کیا نظر آیا؟ کہتے ہیں فرائیت صورت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم ارى صورت لنفسی. کہا مجھے اپنے ایک بھی اپنے چہرے کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آتا تھا, پورے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. کب نبی کا چہرہ دیکھا ہوگا اور اس نے دل میں بسا لیا. اور سنیو تمہیں دہن دے دیا, مت جاؤ کہیں بھی, ماحول کیسا بھی ہو, لیکن آئینے کی طرح اپنے دل میں جلوہ یار ہی سما کے رکھو اور یہی کہتے رہو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی ماشاءاللہ, کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اگلے نعروں کا بھی تمہیں ثواب دے دے. بھیا یہ سب میرے ہی وقت جا رہا ہے. جزاک اللہ. اب اتنی نعمتیں میں بوجھل ہو گیا. ان کا تو احسان ہے نا, سادات اکرام کا احسان ہے. سرکار نے فرمایا نا میرے اہل بیت ایسے ہیں آسمان کی طرح, وہ برستا ہے نا تو پوری دنیا کو سیراب کر دیا جاتا ہے. بہرحال توجہ فرمائیے گا ذرا ادھر. میں عرض کر رہا تھا حضرت جلیبیب کی بات. ارتداد رکے گا کیسے, اس کو روکنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا اہل بیت کا پیار کرو, پیار پیدا کرو. آگے فرمایا وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ, صبح کو اٹھ کے اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. اور ایک کڑوا جملہ بول رہا ہوں, معاف کیجئے گا, جتنے حفاظ ہیں وہ رمضان والے حافظ نہ ہو, فیضان والے حافظ ہوں. 12 مہینے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے, ورنہ پھر وہ تلاوت مطلب کے تحت ہوگی. مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ اب رمضان آ رہا ہے, پکا کر لیا جائے, بلکہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ ہونا چاہیے. سرکار فرما رہے ہیں وہ تلاوت القرآن, اپنے بچوں کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا ذوق پیدا کر لو. اگر قرآن پاک کا ذوق ہوگا نا تو کوئی مسلم بچی کسی غیر کے پاس نہیں جائے گی. اس لیے نہیں جائے گی کہ چونکہ اس نے قرآن میں پڑھ لیا ہوگا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. لیکن خالی قرآن پاک کی تلاوت کرنا کرے, بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں کنزُل ایمان بھی رکھے, ترجمہ پڑھے, سمجھ کے پڑھے. قرآن پاک تمہارے لیے دستور حیات بھی ہے, نظام حیات بھی ہے, قانون ساز بھی ہے, قانون عطا کرتا ہے. سرکار علیہ السلام کے دیوانوں, جب تمہارے بچے قرآن پڑھیں گے تو اس کے بعد ان کے جسم کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائے گی, کفر کی نفرت پیدا ہوگی. پھر تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی یہ آیت بھی ذہن میں ہوگی, لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والوں کو چھوڑ کر کافر کو دوست نہ بنائے. دوستیاں صرف سنیوں سے ہونا ہے, دوستیاں صرف سرکار کے وفاداروں سے ہونا ہے. اللہ رب العزت کے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں گے تو سچا عشق پیدا ہوگا. اور جب یہ تربیت مل جائے گی تو آپ بتاتا ہوں اسلام کی کیسی مقدس شہزادی بنتی ہے جب تربیت ملتی ہے. حضرت
जुलैबीब ने पैगाम पहुंचा दिया, कहा सरकार ने सलाम भी बोला है और कहा है अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। सहाबी ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, कहा बीवी से मशवरा कर लेता हूँ। अंदर गए, बीवी से मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं बाबा, हमारी बेटी हसीनो जमील है, हम उनके साथ कैसी निकाह में दे दे। सरकार के सहाबी डिसीजन सुनाने के लिए आए। घर के अंदर वो लड़की भी मौजूद थी जो सरकार अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो सहाबी है, वो सहाबिया है, उनकी बेटी भी सहाबिया है। अब तवज्जो फरमाना, ऐसी बेटियां तुम्हारे घरों के अंदर होगी तब इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए नजात भी होगी। लेकिन याद रखो, अगर बेटियों का कल्चर बिगड़ता है जिम्मेदार तुम होगे। यही बेटियां जन्नत का सबब भी है। सरकार ने फरमाया मन काना लहू सलासो बनाते औ अखवाते, मेरे नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और इब्नतानी और उख्तानी, या 2 बेटियां 2 बहनें हो, फासना सोहबतहुन्ना, उनकी अच्छी तरबियत करे, वत्तक़ुल्लाह फीहिन्ना, और उनके बारे में अल्लाह का खौफ रखे। खौफ कैसे रखना है? बेटियों को मोबाइल दिया है तो फिर नजर भी रखना है, रात में किसी से बात तो नहीं करती है। अगर आप तालीम के लिए भेज रहे हैं तो दीनी तालीम के लिए भेजें। अगर बेटी जवान हो रही है तो ये भी देखना है कि उसका पाकीज़ा रिश्ता कौन है। अगर तरबियत नहीं होती है तो मुसलमान घरों में पैदा होने वाली बच्चियां इस तरह के जुमले बोलती है, गाड़ी वालों से शादी करेंगे, माज़अल्लाह तूने हमारी तौहीन नहीं की है, दर हकीकत मुस्तफा करीम की सुन्नत पर तूने हमला किया है। ये तरबियत तुम्हारी नहीं है। देखो ये कितनी पाकीज़ा तरबियत है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अंदर से बेटी कहती है अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाहि अमरहु इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युज़य्यनी। बेटी कहती है अब्बा जान, सरकार का फरमान है कि तुम शादी कर दो, तुम नबी का फरमान टाल रहे हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान टाल रहे हो। जवाब दिया इदफऊनी इला रसूलिल्लाह, मुझे सरकार के हवाले कर दो, फइन्नहु लन युज़य्यनी, सरकार मुझे कभी ज़ाय नहीं होने देंगे। आसान जुमले में इसकी तर्जमानी कर दूं, गोया वो ये कह रही थी अब्बा जान आने वाला हसीन ना हो, भेजने वाला मुस्तफा तो बहुत हसीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हक को कबूल कर लिया। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अमरिही। कुरान की आयत पढ़ी, सीधे तीनों लोग घर पहुंच गए, चारों सरकार की बारगाह में हुजूर निकाह पढ़ा दे। खत्म कर रहा हूं, घबराए नहीं, मुझे किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है। उर्स रज़वी के स्टेज ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, अल्लाह सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की तरफ से है तो बेफज़लिही ताला, फिर मुझे बेफज़लिही ताला ये फैज़ ही फैज़ लेने का वक्त है। बस मैं इख्तिसार के साथ जुमला दे रहा हूँ, गौर फरमाइएगा जरा इधर। आप बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, सरकार की बारगाह में पहुंच गए, नबी की बारगाह में जाकर माफी मांगी। मेरे नबी ने निकाह पढ़ा कर दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा, गौर करना, अच्छा रिश्ता लाओगे तो हुजूर गुलज़ारे मिल्लत को निकाह पढ़ाने के लिए बुला लो। ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तो काम होगा। हुजूर कायदे मिल्लत को बुलवाओगे, इसके अलावा और भी मशाइख तरीकत को बुलवाओगे जो मसलके आला हजरत पर चलने वाले हैं। एक जुमला और क्लियर कर देता हूँ, हमारे उलमा जो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूज नहीं होते, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अभी अजमेर मोहल्ला में जो हुआ, देखो आला हजरत के घर का फला आ गया और फला ऐसे कह रहे हैं, फला ने ऐसा कर लिया, हम क्या करें? हमने कहा एक ही जुमला बोल रहे हैं। आला हजरत ने ये नहीं कहा मेरा मसलक जो मेरी औलाद से जाहिर है, ये कहा मेरा मसलक जो मेरी किताबों से जाहिर है। लिहाजा किताबों से जो मसलक जाहिर है उस मसलक को हम मिसाल बनाएंगे। अगर कोई उस पे चलने वाला हामिद रजा होगा, हुज्जतुल इस्लाम कहते चले जाएंगे, मुस्तफा रजा होगा, मुफ्ती आजम कहते चले जाएंगे। अगर उस पर चलने वाला कोई इब्राहिम रजा होगा, मुफस्सिर आजम कहेंगे। अगर अख्तर रजा होगा, ताजुश शरिया कहेंगे। चलने वाला अरशद रजा होगा, कासिल कुशात फिल हिंद कहेंगे, कायदे मिल्लत कहेंगे। चलने वाला सैयदी गुलजार होगा, उसको गुलजार मिल्लत कहेंगे। और यही कहेंगे आला ताजुश शरिया की ज़बान में, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्सलाम।